اور 40 دن اس کی نماز جو ہے اس کی ضائع ہو جاتی. اب جو ہے اس کا علاج کیسے کرے جادو کا؟ تو قرآن حدیث نے اس کے بہت سے علاج بتائے. مختلف لوگوں کے تعلق سے رسول اللہ نے مختلف جو ہے عمل کیے. بہرحال جو ہے جو مختصر سی چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جادو سے بچنا چاہتا ہے تو وہ ہر صبح بعد فجر چوتھا کلمہ جس کو بولتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یا یحیی و یمیت بیدہ الخیر بیدک الخیر وہو علی کل شیء. جو بھی الفاظ سے آپ پڑھنا چاہیے دونوں الفاظ ثابت ہیں آپ پڑھیے. چوتھا کلمہ ہی بولتے ہیں نا اس کو. ہاں یہ کلمہ جو ہے 100 مرتبہ جو پڑھے رسول اللہ فرماتے اس صبح سے لے کر شام تک جادو اثر نہیں کرتا اس پر. لیکن اللہ پہ توکل, اس پر بھروسہ, مکمل شفا کی امید کے ساتھ. یہ نہیں کہ چلو اب سب بول رہے تو پڑھ لو, اس کے نہیں ہوں گی شفا. ٹھیک ہے. کون سا چوتھا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ. اگر چوتھا کلمہ غلط بھی بول رہا ہوں گا تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد بیدک الخیر وہو علی کل شیء قدیر یحیی و یمیت بیدک الخیر. بہرحال جو بھی وہ دو الفاظ زیادہ اور کم کے حساب سے بھی درست ہے, دونوں ہی کلمے درست ہیں اپنے آپ میں. آپ اس کو 100 مرتبہ گن کر پڑھے بعد فجر. آپ بولیں گے نہیں جادو کا علاج تو کرانا, فجر نہیں ہوتی تو پھر میں کیا اس کا کیسا کوشش تو کرنا پڑیں گی نا کچھ چیزوں کے لیے, ہے نا. بہرحال یہ پڑھیے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص رات میں سوئے اور آیت الکرسی پڑھ کر سوئے تو صبح تک 2 فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں, حتیٰ کہ فجر کی اذان ہو گئی خلاص پھر اس کی حفاظت ختم ہو گئی. تو اب دیکھیے دن کی بھی حفاظت میں نے بتائی آپ کو, رات کی حفاظت بتائی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ گھر جن کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی شیطان داخل نہیں ہو سکتا. اور جادو کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ شیطان کی ضرورت ہے نا. تو شیطان نہیں آئیں گا تو ظاہر سی بات ہے کیا ہوں گا, فرشتے ہی آئیں گے. تو سورہ بقرہ پڑھیے, آپ اس کی تلاوت کیجیے گھروں میں, اس سے شیطان اسی طرح جو ہے معوذتین پڑھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کا اثر ہوا آپ نے معوذتین پڑھی. معوذتین آخری 2 سورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس, یہ 2 پڑھ کر دم کیجیے. دم کس کو کہتے ہیں؟ پڑھ کر ایسا پھونکیے کہ تھوڑا تھوک بھی اس میں لعاب نکلے, یا ہاتھ پر کر کے آپ دم کر سکتے. سنت سے یہ عمل ثابت ہے. اگر کوئی شخص بہت زیادہ بیمار ہو تو کوئی دوسرا آدمی بھی دم کر سکتا ہے پڑھ کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اور میں ان پر سورہ فلق سورہ ناس پڑھتی اور دم کرتی. ٹھیک ہے. تو یہ بھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اسی طرح آیت الکرسی پڑھیے, سورہ فاتحہ پڑھیے, اور ہر نماز کے بعد قل اللہ احد اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے نفس پر جو آپ دم کر سکتے ہیں انشاءاللہ عزیز. اور بھی قرآنی کچھ آیتیں آپ اس کو مختصر سے جو ہے جادو کا علاج بول کر ایک کتاب آتی ہے عبدالسلام بالی صاحب کی, بڑی بہترین کتاب ہے, آپ وہ کتاب لیں ضرور. اور اس کے اندر پوری تفصیلات دی گئی ہیں اور کتاب و سنت سے جو ہے وہ کتاب ماخوذ ہے, تقریباً دلائل کتاب و سنت سے آپ اس کو لے کر جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ شعبدے باز جادوگر اور کاہن جو ہے آپ کو پھنسا لے اور آپ کا بھی ضائع کرے, آپ کا عقیدہ بھی ضائع کرے, اور آپ کی دنیا بھی ضائع کرے, اور آپ کی آخرت بھی ضائع کر دے. تو ان اعمال سے جو ہے ہم نے جو ہے جو کتاب و سنت نے ہمیں دیے اس کے مطابق ہمیں جینا چاہیے. اس سے ہٹ کر کوئی بھی بات ہو یاد رکھیے, چاہے اس سے کتنا ہی فائدہ ہو یاد رکھیے. کچھ لوگ بولتے ہیں یار کاہن کے پاس گئے آپ نے اتنا قرآن کا دی علاج نہیں ہوا, کاہن کے پاس علاج ہو گیا. تو یاد رکھیے کاہنوں اور جادوگروں کے پاس علاج ہوتا ہے, ہو گیا خلاص اس کا کام ہو گیا. تو شرک اگر اس کے سامنے کیا نکل جاتا ہے معلوم آپ کو, شیطان اگر جس میں ہو اور اس کے سامنے شرک کیا جائے, گندگی کی جائے, جلدی نکلتا ہے وہ کہ تو اس کا مقصد پورا ہوا نا, آپ نے شرک کر لیا اسی لیے تو آیا تھا وہ, اور پھر وعدہ رہتا ہر سال یہ شرک کرنا ہے تو پھر آ جاؤں گا. کچھ لوگ بولتے بھی ہم نے 10-11 سال کا اس نے بولا تھا, 1 سال نہیں کیا تو پھر بیمار ہو گیا. ہوتا ہے وہ, اس کا مقصد یہی تھا. لیکن آپ اگر کتاب و سنت کے مطابق کرتے, اپنا عقیدہ درست کرتے اور اس کے بعد علاج کرتے انشاءاللہ عزیز سے شفا ہوتا اور آپ کی دین اور دنیا اور آخرت سب کچھ جو ہے انشاءاللہ باقی رہتا. بہرحال یقیناً میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں نے اس کا حق ادا کیا, مختصر سی چند باتیں رکھنے کی کوشش کی.